شرک کا فتنہ ہے، اور دوسرا فتنہ جو آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے، جو فتنہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہے، وہ فتنہ مال کا فتنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی کیا، اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اے دنیا کے لوگوں، یہ تمہارے اولاد اور یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر تم اس کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کرو گے، اگر تم اس کا استعمال صحیح جگہ پر نہیں کرو گے، اگر تم ان چیزوں کا استعمال صحیح راستے پر نہیں کرو گے، تو یہ مال تمہارے لیے فتنہ ثابت ہونے والا ہے، اور یہ اولاد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت تمہیں عطا کیا ہے، یہ اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ثابت ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان لکل امت فتنہ فتنۃ امتی المال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام قوموں کو اور تمام کے تمام امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے میں ڈالا ہے۔ ان لکل امت فتنہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری امتیوں کو مال کے ذریعے فتنے میں ڈالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امتیوں کو اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعہ فتنے میں ڈالے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا اپنے سماج کے اوپر، ذرا اپنے معاشرے کے اوپر طاہرانہ نظر دوڑائیں، اپنے سماج کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ آج کتنے ایسے انسان آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے لوگ آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے جو آج مال کے فتنے میں پھنسا ہوا ہے، جو انسان آج مال کے چکر میں اپنے دین کو جو ہے بیچنا شروع کر دیا ہے، اپنے ایمان کو بیچنا شروع کر دیا ہے، اسی مال کے فتنے میں پھنس کر کے اسی کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میری امتیوں کے لیے مال اس کے لیے فتنہ ثابت ہونے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اپنے سماج اور معاشرے کا اندازہ لگائے، کتنے ایسے انسان آپ کو سماج کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے لوگ آپ کو سماج کے اندر ملیں گے جس کے پاس حلال ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی آج انسان حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر رہا ہے۔ ایک انسان مال کے فتنے میں پھنس کر کے اپنے حلال تجارت کے راستے کو بند کر کے حرام طریقے سے رزق کو حاصل کر رہا ہے۔ ایک انسان حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر رہا ہے اور اس دنیا کے اندر امیر بننا چاہتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حرام طریقے سے دولت کو حاصل کرنا اور حرام طریقے سے دولت کو کمانا آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اسی طرح اپنے نوجوانوں کا بھی جائزہ لے لیں، اپنے نوجوانوں کا بھی آپ غور و فکر کر لیں۔ آج کتنے ایسے نوجوان آپ کو سماج کے اندر ملیں گے، کتنے ایسے نوجوان آپ کو معاشرے کے اندر ملیں گے۔ اور 10-15 منٹ کے اندر مولانا عبدالحنان صاحب رحیمی آ رہے ہیں جو بنگلہ میں تقریر کرتے ہیں، اور ان کے بعد پھر مولانا عبدالغفار صاحب سلفی ہیں۔ اس لیے آپ لوگ تھوڑا اطمینان سے بیٹھیں، مجلس بڑی بکھری سی لگ رہی ہے۔ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے میں نویدن کروں گا، انورودھ کروں گا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ پیچھے جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں تھوڑا آ کے جم کے بیٹھیں، تاکہ جو ہمارے مقابل ہیں ان کو بھی اپنی بات رکھنے کا موقع ملے اور اچھا لگے، اور آگے کے مقررین بھی اپنی بات رکھ سکیں۔
तो आज अपने मुआशरे के नौजवानों की खबर गिरी करने की कोशिश करें, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो आज समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर कितने ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे जिसके अंदर माल का फितना और माल से जो मोहब्बत है, दौलत से जो मोहब्बत है, उनके सरों के ऊपर सवार है और इस मोहब्बत के अंदर एक इंसान पढ़ करके गलत रास्ते की तरफ जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, आज अपने मुआशरे की नौजवानों की खबर गिरी करने की कोशिश करें। समाज के अंदर और मुआशरे के अंदर कितने से नौजवान आपको मिलेंगे जिनके मोबाइलों के अंदर, जिनके फ़ोन के अंदर, जिनके मोबाइलों के अंदर आपको ऐसे ऐसे एप्लीकेशन नज़र आएंगे जिन एप्लीकेशन के ज़रिया एक इंसान दौलत को कमाना चाहता है, जिन जुआ और सट्टाबाजी जैसे एप्लीकेशन से एक इंसान दौलत को हासिल करना चाहता है। मेरे अजीज साथियों, आज एक इंसान अगर माल की लालच में, दौलत की लालच में अगर जुआ खेलने पर मजबूर है तो आखिर सब गौर व फिक्र करें, ये माल एक इंसान के लिए फितना नहीं तो और क्या है। मेरे अजीज साथियों, आज अपने मुआशरे की नौजवानों का अंदाज़ा लगाएं, उनके मोबाइलों के अंदर ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आपको नज़र आएंगे, ऐसे ऐसे ऐप नज़र आएंगे जिसके ज़रिया एक इंसान जुआ खेलता है, जिसके ज़रिया एक इंसान सट्टेबाजी जैसे जरासीम को अंजाम देता है और हराम तरीके से दौलत को हासिल करने की कोशिश करता है और इस दुनिया के अंदर अमीर बनने की कोशिश करता है। मेरे अजीज साथियों, ये तुम्हारे लिए गलत रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर कर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। अल्लाह तबारक व तआला इस आयती करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जुए को हराम करार दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला सट्टेबाजी को हराम करार दे रहा है। ऐ नौजवानों, अगर तुम ये सोचते हो कि हम जुआ खेल करके दौलतों को हासिल करेंगे, हम जुआ खेल करके दौलतों को इकट्ठा करेंगे, तो सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने इस रास्ते से कमाई हुई दौलत को हराम कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रास्ते से हासिल की हुई दौलत को नजिस करार दे दिया है, हराम करार दे दिया है। ऐ नौजवानों, अगर तुम ड्रीम 11 से रुपया हासिल कर रहे हो, रुपया कमाने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखो ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। अगर तुम 3 पत्ती के जरिया दौलत कमाने की कोशिश कर रहे हो, दौलत हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐ नौजवानों, इस रास्ते से रुक जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है। अगर तुम माई 11 सर्कल जैसे एप्लीकेशन से दौलत को हासिल करना चाहते हो, ऐ नौजवानों, ये रास्ता तुम्हारे लिए गलत है, ये रास्ता तुम्हारे लिए मुहलिक है, ये रास्ता तुम्हारे लिए हराम है। तुम इस रास्ते से अगर दौलत को हासिल करोगे तो ये दौलत तुम्हारे लिए हराम है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मतियों के लिए माल जो है उसके लिए फितना बनने वाला है, और जब मेरी उम्मतियों के लिए माल उसके लिए फितना बन जाएगा तो एक इंसान जो है दौलत को हासिल करने के लिए गलत रास्ते को इख्तियार करेगा, एक इंसान दौलत को कमाने के लिए हराम तरीके को सेलेक्ट करेगा। मेरे अजीज साथियों, तो ये रास्ता हमारे लिए हराम है, ये रास्ता जो है वो हमारे लिए नजिस है, ये रास्ता हमारे लिए हराम है। अगर हम जुआ जैसे एप्लीकेशन से दौलत को हासिल करना चाहते हैं और जुआ जैसे एप्लीकेशन से, सट्टेबाजी जैसे एप्लीकेशन से अगर दौलत को इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये रास्ता भी हमारे लिए हराम है और ये रास्ता भी हमारे लिए गलत रास्ता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी जगह पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह पर रियाकारी के बारे में फरमाया, और आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर रियाकारी का भी एक फितना जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। रियाकारी का भी एक फितना आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर चुकी है, और समाज और मुआशरे के अंदर ये वबा जो है बड़ी ज़ोर और शोर के साथ फैल रही है। एक इंसान रियाकारी करता है, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए अमल करने का दावा करता है, लेकिन उनके दिल के अंदर जो होता है वो लोगों को दिखाना मकसूद होता है, और इसी चीज़ का नाम रियाकारी है। अगर एक इंसान नेक
عمل کرتا ہے اور اس نیکی کے پیچھے اگر وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا والے انسان مجھے نیک سمجھے، دنیا والے انسان مجھے متقی سمجھے، اگر ایک انسان پانچوں وقت کی نماز کو پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اگر ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ دنیا والے انسان مجھے نمازی سمجھے، اگر یہ سوچ کر کے ایک انسان نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ یہ چیز ریاکاری ہے، اور ریاکاری کے فتنے کے بارے میں جو ہے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ اگر ایک انسان ریاکاری کے فتنے میں پڑ جاتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں جو وہ انسان اس دنیا کے اندر کرتا ہے وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہے برباد ہو جاتی ہے، اس نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا جس انسان نے اس دنیا کے اندر جو ہے مال اور دولت کو خرچ کیا ہوگا، جس انسان نے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سربلندی کے لیے لٹایا ہوگا، غریبوں کے لیے خرچ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے سوال کرے گا، اے انسان بتا، میں نے تو تجھے دنیا کے اندر امیر بنایا تھا، میں نے تو تجھے دنیا کے اندر غنی بنایا تھا، میں نے تو تجھے دنیا کے اندر سخی بنایا تھا، میں نے جو دولت تمہیں دنیا کے اندر عطا کیا تھا، بتا ان دولتوں سے تم نے اسلام کے لیے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ وہ انسان جواب دے گا کہ پروردگار عالم، آپ نے مجھے دنیا کے اندر امیر بنایا تھا، غنی بنایا تھا، سخی بنایا تھا، مالدار بنایا تھا، پروردگار عالم میں نے اپنی ساری کی ساری دولت کو، میں نے اپنے ساری کی ساری مال کو دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا، دین کے لیے لگا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کہے گا کہ کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، دنیا کے اندر تو تم نے مال کو خرچ کیا ہے، دنیا کے اندر تو تم نے مال و دولت کو لٹایا ہے، لیکن تم نے دولت کو دنیا کے اندر اس لیے لٹایا تھا تاکہ دنیا والے انسان تمہیں سخی سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں امیر سمجھے، تاکہ دنیا والے انسان تمہیں مالدار سمجھے۔ اے انسان، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر دولت کو خرچ کیا، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر اپنی مال کو کھپایا تھا، جس چیز کے لیے تم نے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو لٹایا تھا، وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گیا۔ جب تم نے دنیا کے اندر اپنی دولتوں کو لٹایا تھا تو دنیا والے انسانوں نے تمہیں امیر بھی سمجھا، تمہیں مالدار بھی سمجھا، تمہیں غنی بھی سمجھا۔ جو چیز تم نے دنیا کے اندر چاہی وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گئی۔ اب تمہارے لیے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے، اب تمہارے لیے یہاں کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جو مال اور دولت تم نے دنیا کے اندر لٹائی ہے اور جن دولتوں کو تم نے دنیا کے اندر خرچ کیا ہے، جس چیز کے لیے تم نے خرچ کیا وہ چیز تمہیں دنیا کے اندر مل گئی، آج تمہارے لیے یہاں پر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اگر ایک انسان اس دنیا کے اندر لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا والے انسانوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، تو وہ نیکی اس دنیا کے اندر ہی اس کے لیے برباد ہو جانے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو ہے پرچی تھما دیا گیا ہے، میرے وقت کو تو ادھر ادھر کر کے ضائع اور برباد کر دیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں جو ہے انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کئی بھی باتوں پر پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیرہ۔ یہ تھے جناب مولانا پرویز حکیم عبدالکبیر صفاوی صاحب، انہوں نے اپنی بات رکھی، جھارکھنڈ سے آئے تھے۔ اب ہمارے پاس دو مقرر ہیں، جناب مولانا عبدالحنان رحیمی صاحب اور مولانا